الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہمارے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ترجمہ ہے یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ترجمہ، اور ساتھ نیچے مختصر تشریح بھی ہے۔ آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ میں کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مفردات کی طرف آتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہم نے سن لیا۔ اب آتے ہیں آیت کریمہ کے اندر جو مفردات ہیں، الگ الگ الفاظ ہیں، ان کے معانی کی طرف۔ سب سے پہلے فرمایا واو کے معنی اور بشر بشارت سے ہے، اس کو ہم خوشخبری کہتے ہیں۔ امر کا صیغہ ہے، آپ خوشخبری سنائیے، خوشخبری دیجئے۔ الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، واو کے معنی اور، عاملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، صالحہ کی جمع نیک اعمال انہوں نے اختیار کیے۔ ان لہم اس بات کی انہیں خوشخبری سنائیے کہ ان کے لیے، لہم لام کے لیے، ہم یہ ضمیر ہے جس کے بارے میں آج ایک پیج میں نے شیئر کیا تھا جس کے اوپر یہ ضمائر ساری لکھی ہوئی تھی۔ ان کے لیے جنات جنتن کی جمع ہے، جنت کہتے ہیں باغ کو، جنات کے معنی ہے باغات، جمع ہے۔ تجری بہتی ہوں گی، جاری ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے، من کے معنی سے تحت نیچے، ہا یہ بھی ضمیر ہے، اور وہ جو ضمیر متصل ہم نے پڑھی تھی تو یہ وہی ہا ضمیر ہے، اس کے نیچے، ان باغات کے نیچے، الانہار انہار، نہر کی جمع ہے، نہر کو کہا جاتا ہے۔ کلما جب کبھی، رزقو ان کو رزق دیا جائے گا، منہا ان میں سے، ان باغات میں سے جب ان کو رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ، ثمرہ پھل فروٹ کو کہا جاتا ہے، رزقاً رزق کے طور پہ کھانے کے لیے انہیں رزق دیا جائے گا، قالو وہ کہیں گے، وہ جنتی کہیں گے، ھذا یہ، اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، یہ الذی وہ ہے کہ جو پھل مجھے دیا گیا، یہ کھانا مجھے دیا گیا، یہ وہ ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، بطور رزق ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، کہ ہمیں اس سے پہلے جو پھل فروٹ ملے ہیں تو یہ اسی کی طرح ہے۔ وہ اتو اور انہیں قبل کہتے ہیں پہلے کو، اتو بھی،
اور لایا جائے گا، دیا جائے گا ان کو متشابہن، ملتا جلتا، ایک دوسرے کے مثل، ایک دوسرے جیسا پھل۔ وَلَهُمْ، واو کے معنی اور، لہم ان کے لیے، فیہا ان جنتوں میں، ازواج بیویاں، مطہرۃ، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے اردو میں زوجہ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں زوج کا لفظ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عورت کے لیے زوج وہ مرد ہے، اور مرد کے لیے زوج جو ہے وہ بیوی ہے۔ تو ان کے لیے ازواج بیویاں جمع ہے، مطہرۃ پاکیزہ، پاک صاف ستھری بیویاں، وہم اور وہ لوگ، فیہا ان جنتوں میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو مفردات کے معنی ہو گئے۔ اب آگے آتے ہیں اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے اس کی طرف۔ اس سے پہلی جو آیات تھی تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر تھا رکوع کے آغاز میں، آیت نمبر 21 اور 22 میں۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت بطور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے بڑے معجزے قرآن کریم کے حوالے سے، کہ اگر آپ قرآن کریم میں شک کر رہے ہیں تو اس کی ایک صورت کی طرح صورت لے آئیں، اور اللہ کے سوا اپنے تمام جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے بڑے ہیں، سردار ہیں، ان سب کو آپ جمع کر لیں۔ اور ایسا آپ نہ آپ نے کیا اور نہ آپ کر سکیں گے، بس ڈریں اس آگ سے جو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جہنم کا ذکر تھا، اور آخر میں فرما دیا گیا کہ یہ جہنم تیار کی گئی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جہنم یہ پہلے سے بنائی گئی ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ تو اسی طرح اب اس کے بعد چونکہ وہ کافروں کا ذکر تھا متصل، جو ماننے والے ہیں ان کا تذکرہ ہے، کہ جو مسلمان ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے اطاعت شعار لوگ ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو ان کے لیے اب جنت کا ذکر ہے، کہ جو جنت پوری پہلے سے جو جنات ہیں وہ تیار شدہ ہیں، بنائے گئے ہیں۔ تو آپ خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو، وہ ایمان والے جنہوں نے نیک اعمال بھی اختیار کیے، ایمان اور عمل صالح جنہوں نے دونوں کیے۔ تو ایمان بھی ہو اور اس کے بعد نیک اعمال بھی ہوں، کیونکہ بغیر ایمان کے نیک اعمال جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو کافر دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں بغیر ایمان کے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو جنت کے لیے ایمان بھی شرط ہے، اور اس کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہے۔ ہاں، عمل صالح جو ہے وہ اس سے بندے کے جو درجات ہیں وہ بلند ہوتے ہیں، اور ایمان یہ آخر تک لے جانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ صرف عمل ہی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جنت کو نہیں پا سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں جب اس کا ذکر فرمایا کہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو جنت وہ اللہ کے فضل سے ملے گی، صحابی رسول سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ کا عمل وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنے عمل پہ جنت میں چلے جائیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو آگے فرمایا، ان لہم عامل الصالحات، نیک اعمال اختیار کی جنہوں نے، ان کے لیے جنات، باغات ہیں۔ اب یہ جنات کا لفظ یا جنت کا لفظ تو اصل اس کا جو مادہ ہے وہ جیم نون ہے۔ جیم نون کا جو مادہ ہے اس کے معنی ہے کسی چیز کو حواس سے چھپا لینا، جو حواس سے چھپ جائے، نظر نہ آئے، تو اس کو جیم نون سے پکارا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات نے اسے ڈھانپ لیا، چھپا لیا۔ جنان قلب کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں بھی ہم کہتے ہیں جنین، وہ بچہ جو پیٹ میں ہو، چھپا ہوا ہے۔ اور مجن یا جنہ ڈھال کو کہتے ہیں، جو حملہ آور کے حملے سے چھپاتی ہے۔ تو اسی طرح جنت چونکہ ابھی ہمارے نظروں سے اوجھل ہے تو اس لیے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے انہیں بھی جنات کہا جاتا ہے۔ تو جناتن یہ جمع ہے جنتن کی، جنت کہتے ہیں باغ کو، اور جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں گھنے درخت ہوں۔ اب یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے جناتن، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں کہ جنتیں 7 ہیں، ایک جنت نہیں ہے بلکہ 7 جنتیں ہیں۔
سب سے جو اعلیٰ جنت ہے، پہلی جنت وہ جنت الفردوس ہے، دوسری جو جنت وہ جنت العدن ہے، اور اسی طرح جنت النعیم ہے، دار الخلد ہے، جنت المأوا ہے، دار السلام ہے، اور ساتویں جو جنت ہے وہ علیین ہے۔ تو چونکہ جنتیں 7 ہیں اس لیے جنات فرمایا کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گی، بہ رہی ہوں گی ان باغات کے نیچے نہریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت ایک تو باغ کے معنی میں ہے، اور اس باغ کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر بندہ رہائش رکھے۔ اب اس میں گھر بھی ہے اور اس میں درخت بھی لگے ہوئے ہیں، تو وہ جو درخت ہیں وہ نہروں کے کنارے پہ لگے ہوئے ہیں، اور سارا کا سارا جو باغ ہے وہ سرسبز و شاداب ہے۔ من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اب یہاں بھی انہار بھی جمع، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہر کی جمع ہے انہار، اور یہ ایک نہر نہیں ہوگی، ہر جنت میں کئی نہریں ہوں گی۔ جیسے سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ جنت جس کا متقیوں سے، نیکوکاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، تو اس جنت کے اندر فیہا انہار من ماء غیر آسن، میٹھے پانی کی نہر، اور اسی طرح انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسے دودھ کی نہر کہ جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ انہار من خمر لذت للشاربین، اور ایسے شراب کی نہر کہ جو پینے والوں کو لطف دے، مزہ دے۔ انہار من عسل مصفى، صاف شفاف میٹھے شہد کی نہر۔ تو یہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی اس جنت میں، تو اس لیے فرمایا کہ ان درختوں کے نیچے اس طرح کی نہریں وہ بہ رہی ہوں گی، اور احادیث میں اس کے علاوہ بھی کئی نہروں کا تذکرہ ہے۔ کلما رزقوا، جب کبھی رزقوا ان کو رزق دیا جائے گا، منہا اس جنت میں، من ثمرۃ پھل فروٹ میں سے، رزقاً ان کے کھانے کے لیے، قالوا وہ جنتی کہیں گے ھذا یہ الذی وہ ہے، یہ پھل فروٹ جو ہمیں ملا یہ وہ ہے کہ رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا۔ تو اب یہاں من قبل کا جو لفظ ہے اس کے 2 مطالب مفسرین کرام نے لکھے ہوئے ہیں، یعنی اس سے پہلے وہ جنتی کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے بھی یہ کھانے ملے، تو اس سے پہلے انہیں کب ملے ہوں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں وہ جنتی جو پھل ہیں وہ دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، شکل میں، اس شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، تو یہ کہیں گے ہمیں تو یہ پھل دنیا میں بھی ملے ہیں۔ اور دوسری تشریح وہ یہ ہے کہ یہ پھل ہمیں اس سے پہلے جنت میں ملے، یعنی جنت میں اس سے پہلے بھی ہم کھا چکے ہیں، اب دوبارہ ہمیں یہ پھل دیے گئے ہیں۔ اور ایک اور جو بڑی عمدہ اور اچھی تشریح بعض مفسرین کرام نے کی ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور اسی طرح مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا، بعض دوسرے مفسرین نے بھی لکھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنتی کہیں گے کہ اس سے پہلے ہمیں یہ پھل دیے گئے، ہم نے ذائقے کو چکھا ہے، تو کہتے ہیں اہل جنت کی یہ جو بات ہے کہ جب ان کو کوئی نعمت ملے گی تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی چیز ہے جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں اس بات سے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ نیکیوں کی لذت و حلاوت سے بقدر استعداد اس دنیا میں بھی محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ جو اللہ والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، دنیا میں جو بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کی جو لذت ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، تو وہ ان کو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ دنیا میں اس کے اوپر محسوسات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کی جو حقیقی لذت ہے وہ بے نقاب نہیں ہوتی، سامنے نہیں ہو پاتی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اور اسی طرح جو عارفین ہیں، صوفیاء ہیں، تو ان سے بہت ساری ایسی باتیں منقول ہیں جن سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ بھئی ایمان میں، اسلام میں، عقیدہ، اسی طرح جو اعمال ہیں، روزہ، نماز اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس میں جو لذتیں ہیں، جو چھپی ہوئی لذتیں ہیں، تو اس دنیا میں بھی بہت سارے اللہ والے وہ اس سے لذت یاب ہوتے ہیں۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز ہے۔ تو اب یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دیا، اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پتا ہوتا، تم جانتے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے، اس پہ کیا ملتا ہے،
اور اسی طرح اذان میں کیا ملتا ہے، یعنی اس میں کیا لذت اور مٹھاس ہے، تو تم لوگ رینگتے ہوئے پہلے سب کو حاصل کرتے، اور رینگتے ہوئے اگر آپ چل نہ سکتے تو رینگتے ہوئے آپ اذان کے لیے آیا کرتے۔ تو ایک تشریح تو یہ ہو گئی کہ رزقنا من قبل، یعنی جو دنیا میں ہمیں ان عبادات کے اندر جو لذت اور مٹھاس ملا کرتی تھی وہ ان پھلوں کے اندر موجود تھی۔ اور دوسری تشریح، اس سے پہلے جنت میں جو پھل ہم نے کھائے تھے یہ تو ان سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ اتو بھی ہی متشابہ، اور کہتے ہیں اسی سے ملتے جلتے جو پھل ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے، لیکن وہ صرف شکل میں ملتے جلتے ہوں گے۔ ان کا جو ذائقہ ہے، ان کی جو لذت ہوگی، تو ان کا جو مزہ ہوگا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر دوسرے دن ان کو جو چیز دی جائے گی وہ پہلے والے سے زیادہ لذیذ ہوگی اور پہلے والے سے زیادہ وہ مٹھاس والی ہوگی۔ تو قالو، وہ جنتی کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، یعنی دنیا میں دیا گیا یا اسی جنت میں دیا گیا۔ وہ اتو بھی متشابہ، اور ان کو اسی سے ملتے جلتے جو پھل ہیں وہ دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان جنتیوں کے لیے، نیچے جو اس کی تشریح ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جنت میں انہیں وقفوں سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے، جنتیوں کے لیے، فیہا، اس جنت میں، ازواجن، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاک، ہر طرح اور ہر اعتبار سے پاک صاف، یعنی جسم کی جو گندگیاں ہیں اس سے بھی پاک، روح کی جو گندگیاں ہیں اس سے بھی پاک، ہر طرح کی جو ممکن گندگی اور آلودگی ہے اس سے بالکل صاف ستھری ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ برے اخلاق سے پاک ہوئی۔ بعض مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جسمانی روحانی بیماریاں جتنی بھی ہیں ان سب سے پاک ہوں گی، عام جو بیماریاں ہیں ان سے بھی، اور خصوصاً عورتوں کی جو مخصوص بیماریاں ہیں ان سے بھی پاک ہوں گی۔ اور اسی طرح جنت میں تمام جنتی وہ تھوک سے، ناک کی ریزش سے، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم، یہ بھی ضمیر ہے جس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا تھا کہ جمع کی ضمیر ہے اور یہ ضمیر منفصل ہے، اکیلے جو آتی ہے، کہ وہ لوگ فیہا، اس جنت میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت کریمہ پہ آ جائیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا۔ یہاں پہ وقف لازم ہے، یہ ضرور وقف کرنا چاہیے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے۔ یہ جو باتیں بریکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر آیت کریمہ میں کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، اس لیے یہ صرف سمجھانے کے لیے، مطلب کو واضح کرنے کے لیے بریکٹ کے اندر لکھی جاتی ہے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مؤمن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ ان اللہ، آیت کریمہ کے اندر جو مفردات ہیں، ان، بے شک، یقیناً، یہ ان کے معنی آتے ہیں لا، نہیں،
یستحیی، یستحیی کے معنی یہ استحیا سے ہے، حیا کرنا۔ حیا انسان کی اس انکساری اور شکستگی کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی امور سے، برے کاموں سے باز آ جاتا ہے۔ تو لا یستحیی وہ حیا نہیں کرتا، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا وہ نہیں شرماتا، ان اس بات سے یضربا کہ وہ بیان کرے، مثال دے۔ یضربا ضرب کا لفظ یہ بہت سارے معنی دیتا ہے، مارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، بیان کرنے کے معنی بھی آتا ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں میں یہ اسی یعنی بیان کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وضرب اللہ مثلا سورہ یاسین میں آتا ہے وضرب لہم مثلا، تو معنی ہو گئی ان یضربا کہ وہ بیان کرے، دے دے مثلا کوئی مثال، ما بعوزتن، ما وہ بعوزہ، بعوزہ کہتے ہیں مچھر کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بعوزہ مچھر کی مثال دے، فما فوقہا یا اس سے اوپر کسی چیز کی اللہ سبحانہ و تعالی مثال دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ، فَأَمَّا پس الَّذِينَ وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں، انہو کہ یہ جو مثال ہے، الحق من ربہم یہ حق ہے، سچ ہے، من سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، رب کا لفظ ہے پروردگار کو کہتے ہیں، اور آخر میں وہی ہم ضمیر ہے۔ وَأَمَّا اور وہ لوگ، وَأَمَّا الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر اپنا لیا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا ہے، یعنی کیا اراد اللہ ارادہ کیا، اللہ نے بہذا اس مثلا مثال سے، کہ اللہ اس مثال سے کیا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا مطلب ہے اس طرح کی مثال سے۔ یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس مثال کے ذریعے، کثیرن بہت سوں کو، بہت سارے لوگ، کثیرن، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس مثال کے ذریعے، کثیرن بہت سوں کو۔ وما واو کے معنی اور، ماں کے معنی نہیں، یضل گمراہ کرتا ہے، وما یضل اور گمراہ نہیں ہوتا، بھی اس مثال کے ذریعے، الا مگر الفاسقین فاسق لوگ، جو گمراہ لوگ ہیں وہی ان مثالوں کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، بامحاورہ ترجمہ ایک بار میں پھر کرتا ہوں کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا، لا یستحی وہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعوزتن چاہے وہ مچھر جیسی معمولی ہو، فما فوقہا، فما فوقہا کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ یعنی اس سے زیادہ معمولی ہو، جو مچھر سے زیادہ معمولی کا لفظ بریکٹ میں ہے کہ یہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے، آیت کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ فما فوقہا جو مچھر سے بھی زیادہ ہو۔ اب وہ لوگ جو مومن ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو مومن لوگ ہیں، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ مثال ایک حق بات ہے، اور یہ یہاں پہ انہوں نے مثال لکھا ہوا ہے، حالانکہ انہو ضمیر ہے تو وہ راجح ہے، یعنی ضمیر اشارہ مثال کی طرف بھی کرتی ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ یہ قرآن حق ہے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن کریم سے متعلق تذکرہ تھا، اور اس آیت پر بھی مشرکین نے ایک اعتراض کیا جو بعد میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ حق بات ہے میرے ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ یہی کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کہ بلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے، یضل به کثیرا اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، ویہدی به کثیرا بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل به الا الفاسقین مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مچھر کی جو مثال ہے اس کا تذکرہ کیا، اور پہلے بھی یہ گزر چکا ہے کہ اس پہ میں نے گفتگو کی تھی کہ قرآن کریم میں کئی مثالیں ہیں، بعض ایسی ہیں جو ضرب المثل کے معنی میں ہیں مثال، اور ضرب المثل یعنی ایسی چیز کے جس میں کسی حقیقت کو تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا جائے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں روحانی لطائف، روحانی چیزیں
کہ ان کو جب تک تمثیل کا جامہ نہ پہنایا جائے اس وقت تک وہ عام عقل کی گرفت میں نہیں آتی۔ تمثیل میں بھی اصل وہ حقیقت ہوتی ہے جس کو خوبی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ تمثیل کے جو اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں اس سے بحث اصل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مشرکین مکہ نے یا ایک روایت کے مطابق منافقین نے یا یہودیوں نے اعتراض کیا۔ تینوں روایتیں ملتی ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر تو مکھی کی مثال ہے، مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے، مکڑی کا ذکر ہے، اور اسی طرح جانوروں میں اونٹ، ہاتھی اور شیر کا ذکر ملتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حقیر جو چیزیں ہیں ان کی مثالیں کیوں بیان فرماتا؟ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ بھی اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ بھی چونکہ حقیر اور گھناؤنی جو چیز ہے اس کی مثال وہ حقیر چیز سے ہی دی جاتی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں مشرکین ہیں یا یہودی ہیں یا منافق ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اب یہ لوگ ایسے حقیر ہو چکے ہیں کہ ان کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھر سے دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مثالیں ہیں یہ جتنے بھی ماہرین لغت ہیں ان کا جو کلام ہے اس میں بھی یہ ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا علماء نے لکھا ہے کہ عرب اس سے پہلے بھی عربی لغت کے اندر عربوں کے کلام میں بھی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا ان کے ہاں ایک محاورہ ہے ملبق و شحمہ، کیا مچھر اور کیا اس کی چربی، یا وہ کہتے ہیں مل جراد و طعمہ، کیا ٹڈی اور کیا اس کا گوشت۔ تو اس طرح کی مثالیں چونکہ ان کے کلام میں بھی ملتی ہیں، تو اس طرح یہ مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ کیا، اور ساتھ اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ یقیناً بے شک ان اللہ لا یستحی، اللہ حیا نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی مثال لے، ما بعوضۃ، وہ چاہے مچھر کی ہو، بعوضہ مچھر کو کہتی، فما فوقہا، یا اس سے زیادہ کسی چیز کی، اس سے اوپر کسی چیز کی۔ تو علماء نے اس کے بھی دو معنی لکھے ہیں کہ فما فوقہا، اس سے اوپر کی مثال، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں اس سے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حجم میں کوئی بڑی چیز ہو، مچھر کی مثال ہو، یا اس سے اوپر کی چیز، اس سے کوئی بڑی چیز جیسے مکھی ہو گئی یا مکڑی ہو گئی، ان چیزوں کی مثالیں۔ یا فما فوقہا سے مراد جو ہے وہ حقارت میں جو اس سے زیادہ ہو، کوئی ایسی چیز جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو، یعنی مچھر سے زیادہ حقیر چیز ہو، تو اس کی مثال دی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نہیں شرماتے۔ اور بعض علماء نے یہ تشریح بھی لکھی ہے فما فوقہا، کہ مچھر کی مثال ہو، یا مچھر کے جو اوپر ہیں یعنی اس کے پر، جس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں یہ جو دنیا ہے اس کا مقام اور اس کی وقت وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں یعلمون، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ قرآن کریم ان کے رب کی طرف سے ہے۔ انہ، یہ ہو ضمیر جس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ضمیر متصل ہے جو کسی فعل یا اسم کے ساتھ مل کر آتی ہے، تو یہاں انہ کے لفظ کے ساتھ آئیے انہ، کہ یہ مثال، مچھر والی مثال، یا انہ، یہ قرآن کریم، الحق، یہ حق اور سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ کیونکہ مشرکین کا اعتراض تھا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں اس طرح کی مثال نہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ کتاب سچ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ، البتہ وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کہ اللہ کیا ارادہ کرتا ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے، لہذا اس مثال سے۔ آگے فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ سبحانہ و تعالی گمراہ کرتے ہیں، بہ، اس مثال کے ذریعے، کثیرن، بہت سارے لوگوں، ایسی جو مثالیں آتی ہیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سوں کو اللہ ہدایت سے نوازتا ہے، ہدایت عطا کرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا ان مثالوں کے ذریعے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، سوائے ان کے جو نافرمان، کہ وہ نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آیت کریمہ کے
آخری ٹکڑے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یعنی انسان اس میں بے بس ہے، انسان جو ہے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو علماء نے لکھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو ہے وہ دوسری آیت کی تشریح ہوتی ہے. تو اسی آیت کی جو تشریح ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں ہم دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، میرا جو بندہ جس طرف پھرتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں. اگر ہدایت کی طرف آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ گمراہی کی طرف جاتا ہے تو ہم اس کو وہی اسی راستے پہ لگا دیتے ہیں. یا اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ کل میسر لما خلق لہ، کہ بس جو انسان جس راستے کو اختیار کرتے اسی راستے کی اس کو رہنمائی کی جاتی ہے. اور آگے آخر میں فرمائے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو. اور یہاں بھی اس میں جو 23 نمبر حاشیہ ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات ماننی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے. تو آگے فسق کا لفظ ہے. فاسق یہ لفظ فسق سے ہے، اور فسق کہتے ہیں کہ باہر نکلنا، خروج نکلنے کو کہتے ہیں. عرب کہتے ہیں کہ فسقت النواة من الثمر، گٹلی کھجور سے باہر آ گئی. اور فسق کے معنی اطاعت الہی سے خروج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا. عارضی طور پہ ہے تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کلی طور پہ وہ نکل جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ دوسرا معنی مراد ہے جو کفر کا معنی ہے، کہ یہ جو کافر ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے بالکل نکل جاتے ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اگلی آیت کریمہ پر آ جائیں. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، آیت نمبر 27 سامنے اسکرین پر آ گئی کہ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں. ایوصلا کہ انہیں وہ ان رشتوں کو جوڑ دیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. الذین، وہ لوگ، وہ جو، انہوں نے ترجمہ کیا یہ لفظ کئی مرتبہ آ بھی گیا پھر بھی آئے گا کہ وہ جو، ینقضون مضارع کا صیغہ نقض سے، جو توڑتے ہیں کاٹ ڈالتے ہیں. عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ سبحانہ و تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو. میثاق من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر لینے کے بعد. میثاق اس عہد کو کہتے ہیں جو قسموں کے ساتھ موقت کیا گیا ہو. آگے وَيَقْطَعُونَ، واو کے معنی اور، یقطعون یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، قطع کرنا، کاٹ ڈالنا. ما، وہ ان چیزوں کو کاٹتے ہیں، امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، بھی اس کے بارے میں، ان یوصل، کہ اسے جوڑا جائے. جس کے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ انہیں کاٹ ڈالتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ، اور فساد کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، ملک کے اندر فساد برپا کرتے ہیں. اولئک، ایسے ہی لوگ، یہی لوگ، ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں. آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے عہد کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں عہد کو. یہاں اسی آیت کے نیچے تشریح میں دیکھیں 24 نمبر حاشیے میں سب سے پہلے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین نے اس عہد سے الست، عہد الست لیا ہے، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اس کا تذکرہ ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ.
کہ جب اللہ نے سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی ضروریت تھی سب کو وہاں پہ جمع کی، ان کی روحوں کو، اور ان سے ایک عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور دوسری تشریح جو بعض علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے وہ وصیت مراد ہے جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ذریعے مخلوق کو کی ہے۔ اس کی دوسری تشریح ہے۔ اور تیسری، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اور چوتھی جو تشریح ہے وہ اسی تفسیر کے اندر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، اور وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ آگے انہوں نے مثال دی ہے، جیسے کسی ملک میں کوئی بندہ رہ رہا ہے تو باوجود اس کے کہ وہ یعنی اس ملک کی جو قوانین ہے اس کو پڑھتا نہیں ہے، لیکن وہ اس کی پاسداری ضرور کرتا ہے، تو اس سے بھی وہی عہد مراد ہے کہ جیسے ہی جو ہمارا خالق و مالک ہے ہم نے اس سے کیا ہے، پیدا ہوتے ہی اپنے رب کو مان لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، تو اسے یہ چاروں جو تشریحات ہیں یہ مراد ہو سکتی ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی علماء نے لکھا ہے اس سے مراد صلہ رحمی ہے کہ وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، جن لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں سے تعلق، تو اس تعلق کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور سب سے بڑا جو فساد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھیں، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑ ڈالتے ہیں، عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر لینے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹ ڈالتے ہیں، ما امر اللہ، ان چیزوں کو، امر اللہ بھی، اللہ نے حکم دیا ہے ان کے بارے میں، ان یوصل، کہ انہیں جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 تک الحمدللہ ترجمہ اور تشریح ہم نے سن لیا، تو کل انشاءاللہ اگلی جو آیتیں ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں قرآن کریم کا فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔